سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اور نصرت کیوں نہیں آ رہی. اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت سے جو محرومی کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں، ایک ایک کر کے اس کے اوپر چل رہا تھا. آج جو بات سامنے ہوگی ہمارے انشاءاللہ وہی ہوگی کہ محرومی کے اسباب میں ایک سبب موت اور ما بعد الموت، یعنی موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، سزا جزا ہے، جنت جہنم ہے. اس پر اعتماد نہیں رہا، اس حوالے سے بے فکری ہو گئی. یہ کہیں کہ فکر آخرت باقی نہیں رہی. موت کی سوچ نہیں آتی، موت کے بعد کے حالات ہیں اس حوالے سے نظر نہیں ہے، کیا بنے گا کیا ہوگا کوئی فکر نہیں ہے. اور ایک دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے دنیا کو کمانے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو جمع کرنے میں. اور یہ بات پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں رہی. ظاہری بات ہے میں رشوت دے رہا ہوں تو اسی وجہ سے دے رہا ہوں نا کہ مجھے آخرت میں مجھے پتہ ہے کہ میں نے جواب نہیں دینا، ذہن میں یہ بات ہی نہیں کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دہی ہے میری، اور اللہ پوچھیں گے دولت کہاں سے آئی، کیا جواب دوں گا کہاں سے آئی. اور یہ مستقل سوال ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. صرف کمایا نہیں، کمایا بھی اور خرچ بھی کیا، دونوں باتیں. یہ ایک سوال ہے، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. یہ سوال جو پرچے کے اندر لازمی سوال ہوتا ہے نا، یہ سوال لازمی ہے اور باقیوں میں سے اتنے کرنے ہیں، جس کو کمپلسری کہتے ہیں. یہ کمپلسری کوسچن ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس سے چھوٹ نہیں ہے. کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دو جز ہیں ایک ہی سوال کے، اور لازمی سوال ہے. تو رشوت میں لے رہا ہوں تو اسی وجہ سے لے رہا ہوں کہ مجھے اس بات پہ استحضار نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے کہ کہاں سے پیسہ کمایا. جھوٹ بول رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، کسی کا حق مار رہا ہوں، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، کوئی بھی گناہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے پیچھے ایک ہی بات نظر آئے گی کہ اللہ رب العزت کا استحضار نہیں ہے مجھے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کل قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے. بس یہ بات ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے اس عمل کے اوپر اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو سارے گناہ ختم. چور چوری تب کر رہے، ڈاکو ڈاکہ تب کر رہا ہے جب اس کو آخرت کا احساس نہیں ہے. دنیا کو ہی جو کچھ ہے وہ سمجھ لیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فضائل اور مناقب ان کے بیان ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین دوست، خوشی غمی کے ساتھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو طبیعت بہت خراب ہے، بخار ہے، مصلی پہ نہیں جایا جا رہا. فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے.
مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں سے کہو وہ کہ لوگ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھے، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نرم دل کے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کیسے برداشت کریں گے کہ نبی کا مصلی خالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ذرا سخت دل کی ہیں، طبیعت مزاج سخت ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو جائیں تو ان سے کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب آواز آئی تو حضرت بکر کی آواز نہیں تھی تو آپ نے السلام نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اور پھر حضرت بکر سے کہا گیا کہ آپ ہی نماز پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا حکم ہے، نماز ہوگی، مصلی پہ کھڑے ہوں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے بات کریں، اللہ سے بات کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، بہت سخت معاملات چل رہے ہیں، جہنم میں ڈال دیں جنت میں ڈال دیں، اس مقام سے ہمیں نکال دیں، بہت سخت حالات ہیں، اللہ سے درخواست کریں بس حساب شروع ہو جائے۔ نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں تو اپنے لادے پڑے ہوئے ہیں، اپنے نفس کے فکر پڑے، نہیں کہہ سکتے۔ چلتے 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 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی اور نبی ہے نہیں آپ کے بعد، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، ہم درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ جلال میں ہے، حساب کتاب کون دے گا؟ اللہ کو حساب کیسے دیا جائے گا؟ کون ہے جو اللہ کو حساب دے؟ کون ہے جو یہ بات کرے؟ آپ علیہ السلام مختصر کر کے بات کروں، اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ کون ہے جو مجھے حساب دے سکے؟ اللہ فرمائیں گے کون ہے جو حساب دے سکے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو سامنے آئے مجھے حساب دے؟ پیش کرو، کون ہے جو حساب دے گا؟ سے جلال میں ہے اللہ، انبیاء بھی کام پر ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، کون ہے جو مجھے حساب دے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لائیں گے کہ یہ ہے بندہ، اسے حساب لیا جائے۔ نشان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر ٹاٹ کے کپڑے پہنے، سب کچھ صدقہ کر دیا، فرشتے آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھیں، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ اندازہ لگائیں، اللہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے راضی ہو؟ اللہ خود صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں، نبی جی پوچھئے ان سے کہ مجھ سے راضی تو ہیں یہ؟ کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہوگا، بتاؤ اللہ پوچھنے راضی ہو مجھ سے؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاٹ دیا جاتا، حساب کتاب سے بچ جاتا۔ یہ فکر آخرت ہے، وہ بندہ کہ جس کو خود اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، صدیق اکبر کو سلام پیش کر رہے ہیں اللہ رب العزت، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاٹ دیا جاتا، اللہ کے ہاں حساب کتاب سے بچ جاتا، میں کوئی گھاس پھوس ہوتا، کوئی جانور مجھے چر لیتا، حساب کتاب سے بچت ہو جاتی۔ خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگوں کا حق ادا کر دیا، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں،
لیکن صدیق اکبر کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا جتنے اس نے میرے پر احسان کیے ہیں۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی خوشخبری، اتنی عزت، اور اس کے باوجود آخرت کی فکر اتنی زیادہ، اللہ کے ہاں حساب کتاب کا احساس اس قدر زیادہ کہ کوئی بے جان چیز ہوتا حساب کتاب مجھ سے نہ دیا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبیوں والے اوصاف عمر کے اندر موجود ہیں، جو صفات نبیوں کے اندر ہوتی ہیں وہ عمر کے اندر ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے قائم کی اس کے بارے میں تو اللہ نے قرآن بنا کے اتارا اس کو۔ وہ رائے تھی حضرت عمر کی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ الطور پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت کے اوپر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، کہ اللہ کا عذاب تو واقع ہو کر رہے گا۔ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، بخار چڑھ گیا۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں اس آیت کو پڑھنے پر کہ اللہ کا عذاب تو واقع ہو کر رہے گا، اور بخار چڑھا، لوگ عیادت کرنے آ رہے ہیں۔ اور لوگوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی نیکی کا بدلہ نہ ملے، کسی گناہ سے میری گناہ پہ پکڑ نہ ہو، برابر سرابر چھوٹ جاؤ تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ اگر برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نیکی کے اوپر اجر نہ ملے، گناہ کے اوپر پکڑ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بس میں راضی ہوں، اللہ سے میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کے اندر نبیوں والے اوصاف ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جو ایک آیت کو پڑھ کے اس قدر ہوئے بخار ہو گیا۔ اور میں اور آپ کتنی بڑی امیدیں لگا کے اور یقینی طور پہ اپنی عبادات کو قبول سمجھ کے کرتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھی تو 100% قبول، میں نے روزہ رکھا تو 100% قبول، میں نے صدقہ کیا تو 100% قبول، میں نے تلاوت کی تو 100% قبول۔ اور یہاں پہ وہ لوگ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی گئی، ان کی حالت کیا چل رہی ہے؟ اصحابی کا نجوم، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو جنت والے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہی تو کامیاب لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، جن کو نبی کا ساتھ ملا، وہ تو اپنے اعمال کے اوپر اس قدر فکر مند ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، اور جن کے لیے کوئی بشارت نہیں، جن کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، جن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نبی کا ساتھ نہیں ہے، نبی کو نہیں دیکھا، وہ زمانہ نہیں پایا، وہ ایسے مطمئن ہیں کہ گویا کہ جنت تو بنی ہی انہی کے لیے ہے۔ اور ایک لمبی امیدیں دنیا کے حوالے سے لگا کے دنیا کو گزار رہے ہیں، جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اپنے ہر عمل پہ ٹھوک بجا کے چیک کریں، کیا یہ اللہ کے لیے ہے؟ کیا آخرت میں اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کے لیے نکلا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، رعایا کے حالات دیا کرتے تھے۔ گشت کے لیے نکلے، بالکل صبح صبح کا وقت تھا، آواز آ رہی ہے اندر سے باتوں کی، ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔
ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے ہماری گائے آج کل کم دودھ دیتی ہے، ایسا کرو کہ دودھ کے اندر ذرا پانی ملا دینا تاکہ انصاف کے ساتھ ذرا برابر ہو جائے۔ بیٹی نے کہا ماں یہ کیا بات کر رہی ہو، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، منع کیا ہوا ہے۔ بیٹی نے کہا اماں بات تمہاری ماں نے کہا ٹھیک ہے، امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، منع تو کیا امیر المومنین نے، دیکھ رہے ہیں، صبح صبح وہ تو آرام کر رہے ہوں گے، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ملا دو کر کے۔ اب بیٹی کا جواب سنیے گا، جس کو موت کا یقین ہو، موت کے بعد کے حالات کا یقین ہو، پھر جواب یہ ہوتا ہے کہ ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا امیر تو دیکھ رہا ہے، مطلب اللہ تو دیکھ رہا ہے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں جواب تو اللہ کو دینا ہے۔ اس دھوکے کا جواب جو میں لوگوں کو دوں گی پانی ڈال کے، اس کا جواب تو مجھے اللہ کو دینا ہے، لوگوں کو تو نہیں دینا، امیر المومنین کو تو نہیں دینا، اس کو تو نہیں پتا چلا امیر المومنین کو۔ صبح کا وقت ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کروایا، لڑکی کو بلوایا اور اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اور پھر ان کے وطن سے کون پیدا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بچے پھر ایسے جنم دیتے ہیں۔ جب مائیں پورا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں، دوران حمل بھی ٹی وی کو دیکھتی رہیں اور سٹار پلس کے ڈرامے چلتے رہیں، تو پھر بچے بھی سازشی پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ پھر نہ انہیں بھی نماز کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پورا زمانہ ہی دیکھتے رہے۔ وہ 9 ماہ تک جب تک بچے کی پرورش ہوتی رہی تو وہ تو یہی چلتا رہا، نہ نماز، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ نوافل، کچھ بھی نہیں۔ اور جب گفتگو ہو رہی ہے، لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں اور پھر سازشیں ہو رہی ہیں، اور پھر ادھر سے کاٹو اس کو، ادھر سے اس کو کاٹو، ادھر سے اس کو کاٹو، یہ کرو وہ کرو، بس یہی کچھ چل رہا ہے۔ اور پھر بچے کیسے ہیں، ویسے بچے پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ عورت جس نے کہا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز اللہ نے ان کی گود میں ڈالا، عمر ثانی کہا جاتا ہے، بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، سب آموز واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدائی مخلوق کے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ہمارے جیسے لوگ تھے، ہماری جیسی ضروریات تھی، دنیا ہماری طرح گزار رہے تھے۔ یہ کافر نے بھی ایسی تعلیم دیے کرتے تھے، یہ تو دقیانوسی ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا، انہیں بھی یہی تانے ملتے تھے، یہ تو پاگل ہیں، یہ تانے انہیں بھی ملتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے ملے، یہ تانا تو ہمارے لیے اعزاز ہے، اگر کوئی تانا دے ہمیں تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اس تانے کا ذکر تو قرآن میں کیا گیا ہے۔ یہ تو لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، تو انبیاء کو تانے دیے گئے، یہ دقیانوسی ہیں، پرانے لوگ ہیں، نئی دنیا کے ساتھ واسطہ نہیں پڑھائیں گے۔ یہ تو اعزاز سمجھ کے قبول کرنے چاہیے، توبے ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، جنگل میں گئے، دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چلا رہا، اور کئی بکریاں اس کے پاس، یہ آج کل کے 200 400 500 بکریاں تو نہیں ہوتی تھی، وہ ہزاروں میں ہوتی تھی، کئی بکریاں چلا رہا ہے۔ پاس گئے اور اس سے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ ہمیں تو لگی ہے بھوک، ہمارے پاس اتنی ڈھیر ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا بکریاں میری تو نہیں ہے، مالک کی ہیں۔ اب انہوں نے چیک کرنا چاہا اس کو کہتے ہیں دیکھو بھائی اتنی ڈھیر ساری بکریوں میں ایک بکری ادھر ادھر ہو جائے، کیا مالک کو پتا چلے گا؟ تم ہمیں بکری بھیج دو، پیسے لے لو، ہم جو بنائیں گے گوشت تمہیں بھی دیں گے، پیسے بھی مل گئے تمہیں، گوشت بھی مل گیا، بکری کا مالک کو پتا نہیں چلے گا، مالک کو تو نہیں پتا چلے گا۔
ایک بکری ادھر ادھر ہوگی، کیا پتہ چلے گا اسے؟ چرواہے کا ایمان دیکھیں، چرواہے نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا، تو یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ چرواہے کا ایمان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب واپس گئے، واپس جا کے مالک کا پتہ کیا، مالک سے ساری بکریاں خرید لی، چرواہے کو بھی خرید لیا، اور اس کے بعد ساری بکریاں چرواہے کو تحفے میں دے کے اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کا ایمان ہے جو بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آج میرا ایمان، آپ کا ایمان یہ کہاں ہے؟ یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو یہ احساس ہو فَأَيْنَ اللَّهُ، میں بازار میں ہوں تو یہ احساس پیدا ہو فَأَيْنَ اللَّهُ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے کتنے عرصے تک یہ ورد کرتے رہے فَأَيْنَ اللَّهُ۔ یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، ہر عمل سے پہلے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ یہ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگیاں درست ہو جائیں گی، پھر اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہوگی۔ جب تک یہ احساس نہیں ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، تب تک بات بننے والی نہیں ہے۔ اور یہ احساس پیدا کیسے ہوگا؟ بات یہ پیدا کیسے ہوگا احساس؟ یہ احساس تب پیدا ہوگا کہ ان لوگوں کی صحبت میں چلے جائیں جن لوگوں کو یہ احساس ہے، ان لوگوں کی صحبت میں چلے جائیں جن لوگوں کو یہ احساس ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ احساس انشاءاللہ ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کے ساتھ محبت ہو، ان کے ساتھ مجلسیں ہوں، ان کے ہاں آنا جانا ہو، ان کی خدمت ہو، یہ تب احساس پیدا ہوگا۔ گھر بیٹھ کے تو احساس پیدا ہونے والا نہیں ہے، یہ جڑنا پڑے گا۔ اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے انہیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اب ایک اعلان پہلے بھی کیا تھا، دو اعلان ہیں۔